من هم یا رسول اللہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدر عالی وقار کی اجازت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی بات جس میں کوئی تکلف اور تردد اور اہل علم سمجھیں گے کوئی تملق نہیں ہے، سچ ہے، حق ہے۔ جس طرح ادارے کے طلباء نے پروگرام پیش کیا ہے، اس طرح کے اداروں میں پروگرام عام طور پر کم پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے طلباء نے ہماری متعارف اور مروج زبانوں میں دین کی، قرآن کی، حدیث کی اور مذہب کی بات پیش کی ہے، اور یہ اسلامی اصول بھی ہے، قرآن کی وضاحت بھی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جس رسول کو بھیجا اس علاقے کی اور اس قوم کی زبان میں بھیجا۔ ہم اور آپ اس وقت ہندوستان میں اور بھارت میں، بلکہ کہنا چاہیے اب نئے بھارت میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں ہمیں اور آپ کو اپنے اس 1500 سالہ قرآن اور حدیث کے اور مذہب کے ذخیرے کو جس نئے انداز میں، نئے الفاظ میں اور نئی زبان میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی ہم اور ہماری جماعت اور مسلمان مجموعی طور پر اس سلسلے میں ابھی اس معیار اور اس اسلوب اور یا اس نہج پر نہیں پہنچ سکے جہاں اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اسی وجہ سے ہمیں اور آپ کو مقامی باشندگان کی طرف سے، اپنے غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے بعض غلط فہمیوں کی بنیاد پر پریشانیوں کا، اعتراضات کا، اشکالات کا سامنا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اسلام پر اعتراضات ہوں اور اسلام کے پاس ان کا جواب نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جس مذہب کو اور جس کلام کو اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائیں، اس پر کوئی مخلوق انگلی رکھ سکے، اعتراض کر سکے یا شک اور شبہ کا اظہار کر سکے، یہ تو صبح قیامت تک ممکن نہیں ہے، اور ہر صاحب ایمان کا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لا ریب فیہ، یہ تو پہلے ہی کہہ دیا گیا، اور یہ قرآن کے بارے میں کہا گیا۔ قرآن ہی ہمارے مذہب کا سرچشمہ ہے، بنیاد ہے، اساس ہے، اور باقی قرآن کے بعد احادیث رسول ہیں، آثار صحابہ ہیں، تابعین اور تبع تابعین کی تشریحات ہیں، ان کے اجتہادات ہیں،
کوئی بات قرآن پاک سے باہر نہیں ہے، اس لیے ہر ایک کے بارے میں ہم 100% یقین کے ساتھ کہتے ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کلام الہی کے بارے میں فرما رہا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اسی طرح ہم قرآن کی تفسیر کے بارے میں، احادیث شریفہ کے بارے میں اور مذہب سے متعلق تمام مسائل فقہیہ کے بارے میں اور اپنے مجتہدین کے اجتہادات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی صداقت اور حقانیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم اور آپ جس فکر اور سوچ اور ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے ان مدارس کو نئے انداز میں، نئے اسلوب میں، نئی زبان میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر یہ انداز، یہ اسلوب اور یہ طریقہ اور یہ زبان اور یہ نہج آج سے 50 اور 60 سال پہلے استعمال کیا جاتا اور اختیار کیا جاتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ آپ کے اسلام پر نادان لوگ اور جو صحیح معنی میں جن کے پاس وحی الہی نہیں ہے، کلام الہی نہیں ہے، فرمان الہی نہیں ہے، وہ کسی صورت میں اعتراض نہیں کر سکتے تھے۔ بلکہ اگر آگے بڑھ کر کہوں تو یہ بھی غلط نہیں کہ جن کو نہ کھانا آتا ہے، نہ پہننا آتا ہے، نہ پاکی اور ناپاکی میں تمیز آتا ہے، اور اس سے اور آگے بڑھ کر گستاخی کروں گا، جن کو یہی شعور نہیں ہے کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، وہ غلاظتیں کھا رہے ہیں، پیشاب پی رہے ہیں، وہ آپ کے کلام الہی پر اور مذہب اسلامیہ پر اور شریعت پر اعتراض کریں۔ یہ اس لیے ممکن ہو سکا کہ ہم آج تک اپنے ایک خول کے اندر اور اپنے خاص دائرے میں محنت کرتے رہے اور ہم نے آنے والے کل کا احساس نہیں کیا اور اس کو نہیں سمجھا۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ دل واقعتاً اندر سے انتہائی خوش بھی ہے، اور اس دل میں بڑی امیدیں پیدا ہوئی ہیں آج اس ادارے میں حاضر ہو کر یہاں کے طلباء کی پیشکش اور ان کا پروگرام سن کر۔ اگر اسی طرح کے ادارے ہمارے اور آپ کے سماج میں، مسلمانوں میں پیدا ہوں، اور میں دونوں طرف کے لوگوں سے عرض کروں گا، صرف مدارس ہی کو میں ذمہ دار نہیں کہتا اور انہی کو میں تاکید نہیں کرتا، بلکہ میں اپنے ان دانشور حضرات سے بھی جو کسی بھی درجے میں تعلیم سے جڑے ہیں، خواہ وہ اسکول چلا رہے ہوں، خواہ وہ انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہوں، اور خواہ وہ ٹیوشن سینٹر چلا رہے ہوں، چھوٹے ادارے سے لے کر بڑے اور اعلیٰ تعلیم کے اداروں تک وابستہ تمام ذمہ داران اور دانشوران سے عرض کرنے کی جسارت کروں گا، جس طرح ادھر ایک تبدیلی کی لہر آئی ہے اور ایک امید کا چراغ روشن کیا گیا ہے، کاش آپ بھی ذرا سا ایک قدم آگے کی طرف بڑھ کر اپنی مذہبی ذمہ داری اور مذہبی شناخت کو باقی رکھنے کے لیے اور اپنی آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے آپ بھی ایک پیریڈ، 2 پیریڈ، 1 سبق، 2 سبق اسلام کے عنوان پر شامل کر لیں گے تو ہمیں جو کام ہمیں 50 سال کے بعد جس کا نتیجہ سامنے آئے گا، امید کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے اس میں ہمارا ہاتھ بٹایا اور آپ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اگر مذہب کی تبلیغ اور تعارف اور دعوت کو اپنا مشن بنا لیا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم 10-15 سال کے اندر مسلمانوں کو ایسی بہترین ٹیم دے سکتے ہیں جو ہر موقع پر، ہر جگہ پر، ہر اسٹیج پر، ہر زبان میں اسلام کا وہ تعارف کرائے جو قرآن نے کہا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دوسری بات، یہ جو تقسیم ہوئی ہے علم کی، جو اب سے تقریباً 100-125 سال پہلے ہوئی ہے، اس سے معاف فرمائے ہمارے اکابر بھی موجود ہیں، صدر محترم خاص طور سے اس بات کے مخاطب ہیں، اور اگر غلط ہو تو برجستہ اسٹیج پر اور اپنی باری کے وقت میں اس پر رہنمائی فرما دیں۔ یہ تقسیم انتہائی غلط ہوئی ہے۔
ہمارے بعض اکابر ہزاروں کے مجمع میں ایسے ہی مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ وہ ایک اضطراری حالت تھی، وہ ایک ایمرجنسی موقع تھا، اس لیے ضروری طور پر جو کچھ بر وقت بن سکا لوگوں کو، مسلمانوں کو سنبھالنے کے لیے اور ملک سے غیروں کے قبضے کو ختم کرنے کے لیے اداروں کو ایک ہنگامی صورتحال میں تیار کر دیا گیا اور مدارس کا ایک جال بچھا دیا گیا جو اس وقت کی واقعتاً ضرورت تھی۔ لیکن پھر ان اداروں کو اسی نہج پر جو اضطراری حالت میں چلائے گئے تھے، جو ایمرجنسی میں نصاب تیار کیا گیا تھا، اس کو مستقل سمجھ لیا گیا اور اضطرار کے بجائے اس کو اختیار کر کے باقاعدہ آگے کام کیا گیا۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ مفید نہیں ہو سکا، انتہائی مفید ہے، مگر قوم کو، ملت کو، بلکہ آگے بڑھ کر کہنا چاہیے ملک کو جیسے افراد کی ضرورت تھی، وہ افراد صحیح معنی میں کامل طور پر اور پوری تعداد میں فراہم نہیں ہو سکے۔ اس لیے ہم اور آپ آج کل غیروں کی طرف سے بہت زیادہ طعن و تشنیع کا، اعتراضات کا سامنا کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ ادارے جس طرح کام کر رہے ہیں، اسی طرح اگر ہمارے اسکول چلانے والے احباب اور انسٹیٹیوٹ چلانے والے دانشوران، یہاں تک کہ ٹیوشن سینٹر چلانے والے ہمارے احباب، اگر وہ بھی اس مذہب کی ذمہ داری کو سمجھیں اور واقعتاً وہ ایک مسلمان ہے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان بچوں کو